ایکچولی بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے احکامات کی روح سمجھ لیں، اسلام چاہتا کیا ہے، تو بہت سارے احکامات یا بہت سارے ڈیسیژنز ہم خود لے لیں گے. تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں اس بات کو کہ آپ اگر اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے روز ایک نیا رنگ کی کوٹنگ اپنے چہرے پہ کر رہے ہیں تو اس کے فوائد کتنے ہیں اور نقصانات کتنے ہیں، یہ میں آپ ہی سے پوچھوں گی. اللہ کا حکم تو ایک طرف نا، لیکن اگر عقلی لحاظ سے بھی سوچا جائے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ مستقل طور پر اپنی اصلیت چھپانا، کیونکہ ایک دو دن کی تو بات نہیں. ٹھیک ہے، شادی کے موقع پر ذرا سا نکھار لانے کے لیے کسی حد تک اگر کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی اگر یہ طریقہ شروع کر دیا جائے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا جسمانی نقصان بھی ہے کہ کیمیکلز اور مستقل ایک نقلی چیز لگانے سے ظاہر ہے کہ وہ پوری کوٹنگ ہو جاتی ہے، آکسیجن اندر نہیں جذب ہو رہی اور ایک دوسری ہی چیز آپ نظر آ رہے ہیں. دوسرا نقصان، شکل دیکھ دیکھ کر ایسی عادت ہو جاتی کہ اگر ان کی اصلی شکل کسی وقت نظر آئے تو وہ دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، انسان اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا. یعنی بالکل ایسے جیسے ہوائیاں اڑی ہوئی اور کوئی سخت پریشانی یا مصیبت نازل ہوئی ہوئی ہے. بہت سا وقت اس غیر ضروری عمل میں ضائع ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں، جس عورت کو دن میں 5 دفعہ وضو کرنا ہو اور وضو کرتے وقت ظاہر ہے جو کچھ اوپر لگا ہوتا ہے اس کو مل کے دھویا جاتا ہے، 5 دفعہ آپ نے چہرہ دھویا اور 5 دفعہ نماز کے بعد پھر آپ نے ایک تسنوں والی شکل چڑھائی اپنے اوپر، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بہت سارا وقت لگے گا. اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ مثلا کوئی مرگ ہو گئی ہے، کوئی فوتگی ہو گئی، تو اب اس میں آپ وہ سارا میک اپ کس طرح کرتے ہیں؟ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں آج کل ان موقعوں پر بھی لوگ پورے میک اپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ اب افورڈ نہیں کر سکتے نا کہ وہ اس کو چھوڑ دیں. اسی طرح ان کی ایک جاننے والی تھی، تو ان کو آخری عمر میں کینسر ہو گیا، تو وہ پھر یہ سارا کچھ کر نہیں سکتی تھی. کہتی کہ وہ شکل ایک تو بیماری کی وجہ سے، اور دوسرا وہ جتنے تراش خراش کی ہوئی تھی وہ خود کر نہیں پاتی تھی، کوئی اور کر نہیں سکتا تھا، تو وہ اتنی ڈراؤنی قسم کی شکل ہو گئی کہ جو ان کے کیئر کرنے کے لیے پاس جاتا تھا تو وہ ایک دم گھبرا جاتا تھا. تو اس لیے انسان اپنی اصل پر رہے تو وہی زیادہ بہتر ہے. تصنع بہت زیادہ شکل پر ہوتا ہے تو اس کا اثر اندر بھی انسان کے جاتا ہے، اندر سے بھی انسان یا اس کا رکھ رکھاؤ اور طرز زندگی میں بھی ایک بناوٹ آتی ہے. قرآن پاک میں ایک آیت آپ پڑھیں گے کہ مما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. جب آپ اس کام میں زیادہ لگے ہو تو دوسرے کاموں کے لیے کیسے وقت ملے گا؟ بہت سارے لوگ کہیں جانے سے گھنٹوں پہلے تیار ہونا شروع کرتے ہیں اور وہ گھنٹوں تو آپ کے اس میں لگ گئے. مثلاً آپ جیسے لوگ جنہیں تبلیغ کے لیے نکلنا ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے نکلنا ہے، اگر آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے آپ کی سجاوٹ بناوٹ میں لگا رہے ہیں تو وہ گھر کے کام بھی نہیں کر سکیں گے، گھریلو ذمہ داریاں بھی، مہمانداریاں بھی، اور باہر کے پھر کس طرح آپ کے پاس وقت ہوگا؟ بہت سے لوگ جو وقت کی قلت کی شکایت کرتے ہیں اس میں یہ چیز خود بخود شامل ہو جاتی. اور ایک اور اہم چیز، جیب پر بوجھ. اتنی زیادہ رقم جو ہے آپ کی صرف ایک اسراف میں کہ لگانے اور دھونے میں ضائع ہو رہی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو قوموں کی ہلاکت سے تعبیر کیا. یعنی کتنے حکیم تھے آپ کہ قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں جب اس قسم کے کاموں میں پڑتی. اور اس میں ایک سروے بھی تھا کہ برطانیہ کی عورتیں سالانہ کئی کروڑ پاؤنڈ، اب مجھے صحیح فگر یاد نہیں، کئی کروڑ کا فگر ہے، کئی کروڑ پاؤنڈ جو ہیں وہ صرف اپنے میک اپ کے اوپر استعمال کرتی ہیں. اب پاکستان جیسے غریب ملک کی اکانومی اگر اس میں زیادہ تر پیسہ ایسے ہی چیزوں کو درآمد کرنے میں لگا دیا جائے تو کھانے پینے کے لیے تو قوم کے پاس ہے نہیں، اور آپ اپنا قیمتی زر مبادلہ جو ہے وہ صرف کریمے خریدنے پہ لگا رہے ہیں، تو کس قدر افسوس کی بات ہے. بہترین حل یہ کہ اپنا چہرہ کور کر لیں اور اپنے اندر جو ایک خوشی ہے یا ایک طمانینت ہے یا نیچرل اٹریکشن ہے اس کو برقرار رکھیں. جو پیسے فاؤنڈیشن اور اپٹن وغیرہ خریدنے میں لگائے جا رہے ہیں وہی اگر فروٹ کھانے میں اور جوسز میں اور اچھی غذا میں استعمال کر لیں تو نہ صرف یہ کہ چہرہ بلکہ باقی جسم بھی صحت مند ہو جائے گا. مومن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ راضی بالقضاء ہو جائے، یعنی قضاء سے مراد تقدیر پہ راضی ہونا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ اس نے ہمیں ایک خاص شکل میں بنایا. یہ ایسی تقدیر ہے جسے ہم بدل نہیں سکتے. جب ہم مصنوعی طریقوں سے اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں
تو اس میں خود نقصان اٹھاتے ہیں. بہترین جو چہرے کی ایکسرسائز ہے وہ سجدہ ہے. اگر پراپر طریقے سے سجدہ کریں تو جب وہ آپ کی سرکولیشن سر کی طرف جاتی ہے تو چہرے پر جھریاں دیر تا عمر تک نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ فکر مند رہتے ہیں یہاں جھریاں پڑ رہی ہیں، معلوم نہیں کہاں کہاں پڑ رہی ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو پراپر سجدہ کرتے ہیں آفٹر 40 بھی چہرے پہ جھریاں نظر نہیں آتی. جب انسان اپنے آپ کو صرف سجانے بنانے کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ میں صرف یونیک نظر آؤں دوسروں سے شکل و صورت میں، تو پھر اس کو اپنی دوسری کوالٹیز کو بڑھانے کی ضرورت نہیں رہتی. وہ صرف حسن کے بلبوتے پر دوسروں پر اپنا روب قائم کرنا چاہتا ہے. لیکن جب انسان اس چیز سے بے نیاز ہوتا ہے تو پھر ایسی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے کہ جہاں اس کی دوسری اصل کوالٹیز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر نمایاں ہو سکے یا نکھر سکے. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس چیز میں ہمارا فائدہ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے حرام قرار دے دے ہم پہ. اسے ہم سے کوئی ضد نہیں، کوئی دشمنی نہیں. وہ جو کچھ حکم دیتا ہے کسی چیز کو کرنے کا یا روکنے کا، وہ دراصل کیا ہے، ہمارے ہی فائدے میں ہے.